بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ طویل عمر سراسر وبال، یعنی لمبی عمر جو لوگ مانگتے ہیں نا، وہ مصیبتیں دکھ بھی ہوتے ہیں، وبال ہوتا ہے وہ۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آگے ملتے رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ طویل عمر کیسے وبال ہوتی ہے۔ انسان کی وہ طویل عمر یعنی لمبی عمر جس میں انسان کے تمام قوا مزہمل اور بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی تمام اعضاء جو انسان کے ہیں، جسم کے ہیں، تو جو مضبوط ہوتے پہلے بعد میں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور آدمی بالکل ہی ناقص القوا یعنی کمزور ہو جاتا ہے، کم عقل بھی کم ہو جاتی ہے، اور قلیل فہم ہو کر بچپن کی حید کے مثل عقل و دانائی اور ہوش و خرد سے آری انسان اور نسیاں کے غلبہ سے سارا علم بھول جاتا ہے، علم بھی بھولنے لگ جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر انسانی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن جس میں ارشاد فرمایا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکئی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، پھر وہی تمہاری جانیں قبض کرے گا، اور تم میں سے کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ارذل العمر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ تاریخی تجربہ ہے کہ بعض لوگ 60 برس کی عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ 100 برس کی عمر پا کر بھی 64 عمر کی منزل میں نہیں پہنچتے۔ ہاں، امام قتادہ علیہ رحمہ کا قول ہے کہ 90 برس کی عمر والے کے تمام قوا اور حواس امر و تصرف سے نکارہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی کمائی اور حج و جہاد وغیرہ کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اور یہ عمر اور اس کی کیفیات واقعی اس قابل ہیں کہ انسان اس سے خدا کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے اور کاہلی سے اور 64 عمر سے اور عذاب کے قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اسی لیے منقول ہے کہ مشہور بزرگ گور مستند عالم دین حضرت محمد بن علی واسطی علیہ رحمہ اپنی ذات کے لیے خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا رب لا تحیینی الی زمن اکون فیہ کلا علی احد خذ بیدی قبل ان اقول لمن القاہ عند القیامہ خذ بیدی۔ اے اللہ، مجھے اتنے زمانے تک زندہ نہ رکھ کہ میں کسی پر بوجھ بن جاؤں، تو اس سے قبل میری دستگیری فرما لے کہ میں ہر ملنے والے سے اٹھتے وقت یہ کہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ حدیث شریف میں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت اکرمہ کا قول بتایا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا رہے گا وہ ارذل عمر 64 عمر کو نہ پہنچے گا، اور ایسے ہی جو قرآن میں غور فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل کرتا رہے گا وہ بھی اس 64 عمر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو عمر نقصان دینے والی ہے، یعنی جس سے عقل کم ہو جائے گی تو آدمی کمزور ہو جائے گا اور یادداشت کھو جائے گی، اس کے لیے قرآن جی اگر پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، قرآن پر عمل کرتا رہے گا، تو وہ یہ نقصان اسے نہیں آئے گا۔
زندگی اور موت اور کم یا زیادہ عمر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے کم عطا فرمائے، جس کو چاہے طویل عمر بخشے۔ کسی انسان کو ہرگز اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بہرحال خداوند قدوس کی مرضی پر صابر و شاکر رہے۔ ہاں، البتہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو نیکیوں میں گزارے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ تھوڑی سی عمر ہے اور نیکیوں میں گزرے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اور عمر طویل پائے مگر حسنات اور نیکیوں میں نہ گزرے تو وہ لمبی عمر بہت بڑا خسارہ اور وبال ہے۔ اور اس کا ہر وقت دھیان رکھے کہ کسی بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے، بلکہ ہمیشہ بوڑھوں کا اعزاز و احترام پیش نظر رکھے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے ایک شخص نے دربار رسالت میں فقر و فاقہ کی شکایت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالا کا مشیطہ امام شاہی، غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نوسط ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ زندگی اچھی گزارنے کے نیک عمل کریں گے تو وبال نہیں ہے، اگر برے مال کریں گے تو پھر زندگی وبال ہے، پھر بڑی عمر وبال ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹا اور بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔